فراری جو کہ اپنی لگژری اور پاور کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ریس ڈرائیور نے اسے دنیا کی لگژری اور پاورفل کار کیسے بنایا؟ آج کی ہماری ویڈیو فراری کار کمپنی اور اس کے فاؤنڈر اینزو فراری کی لائف سٹوری کے بارے میں ہے۔ اینزو فراری کے مطابق وہ 18 فروری 1898 کو مڈینا اٹلی میں پیدا ہوا، مگر اس کا نام ہیوی سنو سٹورم کی وجہ سے لوکل رجسٹری آفس میں 20 فروری کو رجسٹرڈ ہوا۔ الفریڈو فراری اور ایڈلگیسا بسبینی کے 2 بیٹے تھے۔ اینزو فراری الفریڈو جونیئر سے چھوٹا تھا۔ الفریڈو سینئر کی گھر کی بیسمنٹ میں میٹل ورکنگ کمپنی تھی۔ اس چھوٹے سے علاقے میں اکانومک اپرچونٹیز کی کمی کی وجہ سے اینزو کی زندگی میں 10 سال کی عمر میں ایک ایسا لمحہ آیا جب اس نے فیلیسی نزارو کو دیکھا جس نے 1908 میں سیریٹو ڈی بولوگنا ریس جیتی تھی۔ اینزو فراری بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوا، لیکن اس وقت کنگڈم آف اٹلی نے آٹومن امپائر اور آسٹرو ہنگیرین امپائر کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جس کی وجہ سے اٹلی میں ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی۔ اینزو کو ورلڈ وار 1 کے دوران اٹالین آرمی کی 3rd ماؤنٹین آرٹلری ریجمنٹ میں شامل کیا گیا اور دوران جنگ وہ زیادہ تر ناردرن اٹلی میں رہا۔ 1916 میں اٹالین فلو کی وجہ سے اینزو کے والد الفریڈو سینئر اور بھائی الفریڈو جونیئر کی ڈیتھ کے بعد اینزو بھی فلو ایپیڈیمک کی وجہ سے بیمار ہوا اور 1918 میں اٹالین ملٹری کو چھوڑ دیا۔ اس وقت تک اینزو کا فیملی بزنس ختم ہو چکا تھا۔ ریکوری کے بعد اینزو نے کار انڈسٹری میں جاب تلاش کرنا شروع کر دی اور آخرکار CMN میں اسے ٹیسٹ ڈرائیور کی جاب مل گئی، جو کہ ملان میں ٹرک کی خراب باڈیز کو چھوٹی پیسنجر وہیکلز میں فٹ کرتی تھی۔ 1919 میں اس نے پارما پوگیو ڈی بیرسیٹو ریس میں ڈیبیو کیا اور اس نے 4تھ پوزیشن حاصل کی۔ اس نے اسی سال 23 نومبر کو ٹارگا فلوریا ریس میں بھی حصہ لیا، مگر اسے کار کا فیول ٹینک خراب ہو جانے کی وجہ سے وِڈرا کرنا پڑا۔ اس ایکسپیرینس کی وجہ سے اسے بہت جلد ہی ایک اٹالین کمپنی الفا رومیو میں جاب مل گئی۔ 1923 میں فراری نے پہلی ریس سارویو سرکٹ جیتی۔ 1924 میں اس نے 3 ریسز کوپا اسیربو ان پاسکارا، ریوینا اور پولیسینا جیتی۔ اس وقت وہ اٹالین موٹر سپورٹس میں ویل نون نیم تھا۔ 1932 میں فراری نے ریسنگ سے ریٹائرمنٹ لے لی اور اس کا سارا فوکس الفا کار ریس کی مینیجنگ اور ڈیولپنگ کی طرف ہو گیا۔ اس نے سپر سٹار ڈرائیورز کی ایک ریس ٹیم بنائی جس میں گیوسیپا کیمپاری اور ٹازیو نوولاری بھی شامل تھا۔ یہ ٹیم الفا رومیو کے ریسنگ کار سیکشن میں کام کرتی تھی۔ الفا رومیو P3 کار اور ٹیم کے آؤٹ سٹینڈنگ ڈرائیور نوولاری نے ٹیم کی کامیابی میں مدد کی۔ اسی عرصے کے دوران ہورس لوگو بھی اس کی ٹیم وہیکلز پر نظر آنا شروع ہوا۔ فرانسسکو براکا جو کہ ایک اٹالین فائٹر پائلٹ تھا، اس نے یہ ڈیزائن کیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اچھے تعلقات کی وجہ سے براکا کی ماں نے ورلڈ وار 1 کے دوران فراری کو ہورس سیمبل والا نیکلس دیا تھا۔ 1939 میں فراری نے الفا رومیو کو چھوڑ اور آٹو ایویو کوسٹروزیونی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ کمپنی دوسری ریسنگ ٹیمز کو پارٹس بنا کر دیتی تھی۔ الفا کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے اختلافات کے باوجود فراری نے 1940 کی مائل میگلیا ریس کے لیے 2 کارز بنائی جنہیں البرٹو اسکاری اور لیٹیریو رنگونی نے ڈرائیو کیا۔ ورلڈ وار 2 میں فراری کی فیکٹری میں موسولینی کی حکومت کی طرف سے ویپنز اور ٹرکس بنانے کے لیے فورس کیا گیا۔ جنگ کے دوران US ایئر فورس نے فیکٹری کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے فراری موڈینا سے میرانیلو منتقل ہو گیا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد اس نے 1947 میں فراری SPA کمپنی بنائی۔ فراری الفا رومیو سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی ایک ٹیم بنائی۔ 1949 میں 24 آورز آف لی مانز ریس میں پہلی بار 166 فراری کار نے حصہ لیا، جو کہ اس کی پہلی کامیابی تھی۔ فراری موٹر سپورٹس میں تو کامیابیاں حاصل کر رہا تھا، مگر فراری 250 GT 1958 میں پہلی بار کنزیومر مارکیٹ میں لانچ کی گئی۔ 1969 میں فیٹ SPA نے فراری کے 50% سٹیک کو خرید لیا اور اس سے فراری کا انویسٹمنٹ کیپٹل انکریز ہوا۔ فیکٹری میں فیٹ ڈینو کو بنانے کے لیے کنسٹرکشن کی گئی۔ فیٹ کی انوالومنٹ فیکٹری کے رول کے لیے بہت زیادہ ضروری تھی۔ 328، 365 ڈیٹونا، 308 GTB اور GTS کی وجہ سے فراری کے پروفٹ میں بھی اضافہ ہوا۔ 1970 میں ان کے سیلز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ فراری V8 اور V12 انجن بھی اسی دوران بننا شروع ہوئے، مگر لوگ ابھی بھی اسے ایک اوسط درجے کے اٹالین کار برانڈ سمجھتے تھے، جبکہ امیر لوگ جیگوار، آسٹن مارٹن اور لیمبرگینی کو پریفر کرتے تھے۔ 1984 میں فراری نے پاورفل V12 انجن کے ساتھ اپنے نئے ماڈل فراری ٹیسٹاروسا کو لانچ کیا۔
اس کا ڈیزائن فائٹر جیٹ سے انسپائرڈ ہو کر بنایا گیا تھا اور لوگوں نے اسے بہت زیادہ پسند کیا۔ فراری F40 کے لانچ ہونے تک یہ فراری کمپنی کی 20ویں صدی کی بیسٹ سیلنگ فراری تھی۔ F40 دنیا کی پہلی کار تھی جس کی سپیڈ 200 مائلز پر آور تھی۔ 14 اگست 1988 کو میرانیلو میں 90 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انزو فراری کی ڈیتھ ہو گئی۔ 1990 کی دہائی میں ایکسیلنٹ ڈرائیونگ کارز جیسا کہ F50، 355 اور 575 کو لانچ کیا گیا۔ 21ویں صدی کے آغاز میں فراری نے دا انزو ماڈل کو انٹروڈیوس کروایا جو کہ کمپنی کے فاؤنڈر انزو فراری کے نام سے لانچ کی گئی۔ F40 اور F50 کے بعد یہ ماڈل F60 تھا، مگر کمپنی نے انزو فراری کے آنر میں اس ماڈل کا نام دی انزو رکھا تھا۔ اکتوبر 29، 2014 کو فراری نے فیصلہ کیا کہ وہ لگژری برانڈز بنائے گا اور فراری کمپنی فیٹ کرائسلر آٹوموبیل سے الگ ہو گئی۔ 2026 کے آخر تک فراری نے 40% انٹرنل کمبسٹن انجنز آئس ماڈلز اور 60% الیکٹریفائڈ ماڈلز بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ 2030 کے آخر تک 20% آئس ماڈلز، 40% ہائبرڈ ماڈلز اور 40% الیکٹرک ماڈلز بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ موجودہ ہائبرڈ ماڈلز فراری SF90 اور فراری 296 GTB کی طرح فراری نیو ہائبرڈ ٹیکنالوجی میں بھی کام کرتی رہے گی۔ اس کے علاوہ فراری کمپنی نے میرانیلو میں الیکٹریفائڈ وہیکلز کے لیے ایک نیا پلانٹ بھی بنایا ہے۔ لانگ ٹرم پلان میں فراری نے اپنی الیکٹرک بیٹریز بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آخر کار ستمبر 2022 میں فراری نے اپنی پہلی SUV فراری پیورو کو لانچ کیا۔ مارچ 2020 میں فراری کمپنی نے انزو فراری کے لیگیسی کو جاری رکھنے کے لیے $30 بلین اگلے 100 سال کے لیے رجسٹرڈ کروائے ہیں، اور اس طرح ایک ریس ڈرائیور نے دنیا کی آٹو موبائل انڈسٹری میں اپنی ایک پہچان بنائی۔